الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم
الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی تو کہہ کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اس صورت میں وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے قصور بخش دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس ہستی کا، جس شخصیت کا اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق ہو کہ اس کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے اور اس کے واسطے سے دعا مانگنے سے گناہ معاف ہو جائیں، اس کا اپنا تعلق خدا تعالیٰ سے کس قدر عظیم ہوگا، اور اس کی عام باتوں کو بھی یقیناً خدا تعالیٰ دعا کے رنگ میں قبول کر لیتا ہوگا۔ اس بات کا احساس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے اس اظہار کی وجہ سے کہ میں بشری تقاضے کے تحت ایک عام بات بھی کروں تو وہ دعا کا رنگ اختیار کر سکتی ہے اور کسی دوسرے کے لیے ابتلاء یا امتحان کا موجب بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے یہ شرط رکھی ہے کہ اے میرے پروردگار، میں بھی ایک عام آدمی اور عام انسانوں کی طرح غصے میں آ جاتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں، جس طرح دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ پس اگر میں کسی انسان کے بارے میں بد دعا کروں اور وہ در حقیقت اس کا اہل نہ ہو تو میری یہ دعا ہے کہ اے میرے اللہ، میری یہ بد دعا اس کی پاکیزگی اور قیامت کے دن درجات کی بلندی کا باعث بن جائے۔ بس یہ تھا آپ کو اپنے خدا پر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں یقین، اور یہ اس لیے تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ محبوب اپنے محبوب کی ذرا سی بات کو بھی ٹال دے؟ آپ کے اس مقام کا دشمن کو بھی یقین تھا، وہ چاہے آپ کے خدا کی طرف سے ہونے کے قائل تھے یا نہیں، یا دعا کی قبولیت کے قائل اس طرح تھے جس طرح ایک مسلمان ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ اکثر لوگ متاثر ہونے کے باوجود اپنی اناؤں کے جال میں پھنس کر اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، آپ کی بات کے پورے ہونے کے دشمن بھی قائل تھے۔ جبھی تو جنگ احد میں ایک کافر نے آپ کے نیزے سے لگے ہوئے ہلکے سے زخم پر بھی شور مچا دیا تھا کہ مر گیا مر گیا،
لوگوں نے کہا کہ اتنا ہلکا سا زخم ہے، اس سے تم کس طرح مر جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم میرے ہاتھ سے مرو گے، تو آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تھوک بھی دیتے تو خدا کی قسم میں مر جاتا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ وہ اس زخم سے ہی چند روز میں مر گیا۔ آپ نے یہ جو دعا مانگی تھی کہ میری دعا کا اگر کوئی اہل نہ ہو تو اسے دعا میں بدل دینا، لیکن یہ دشمن اسلام اس بات کا اہل تھا، اس لیے اپنے انجام کو پہنچا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزاروں ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کی انتہا معلوم نہیں ہو سکتی، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، وجود اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور تمام آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے اس محبوب، پیارے اور عالی مرتبے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف مواقع پر آپ کی باتوں اور دعاؤں کو جو قبولیت کا درجہ دے کر اپنا پیارا ہونے کا جو اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا ہے، اس کا ذکر کروں گا۔ ظاہر ہے اس عظیم نبی کی زندگی کے ان قبولیت دعا کے واقعات کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، بے شمار واقعات ہیں۔ مختلف مواقع کی چند جھلکیاں پیش کی جا سکتی ہیں جو اس وقت میں پیش کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جب قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور نافرمانی کی تو آپ نے ان کے خلاف یہ دعا کی، اللہم اعنی علیہم بصبر کصبر یوسف، اے اللہ میری ان مشرکین کے مقابلے پر اس طرح 7 سالوں کے ذریعے سے مدد فرما جس طرح تو نے یوسف کی 7 سالوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی۔ مشرکین مکہ کو ایک شدید قحط نے آ گھیرا، یہاں تک کہ ہر چیز کو اس نے ملے میٹ کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہڈیاں اور مردار کھایا، اور زمین سے دھوئیں کی مانند چیز نکلنے لگی۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم تو ہلاک ہو گئی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان سے اس عذاب کو دور کر دے۔ آپ نے دعا کی اور فرمایا تم پھر اس کے بعد سرکشی کرنے لگ جاؤ گے۔ دعا تو میرے سے کروا رہے ہو لیکن کرو گے وہی حرکتیں دوبارہ۔ مسلمانوں کے ساتھ کفار نے جو ظلم کیا، اس پر جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قحط سالی کی صورت میں عذاب نازل ہوا، تو پھر بنی نوع کی ہمدردی کی جو تڑپ آپ کے دل میں تھی، اس کے تقاضے کے تحت دشمن کے حق میں دعا کی کہ عذاب دور ہو جائے، لیکن
ساتھ یہ بھی فرما دیا جیسا کہ آیا حدیث میں کہ مجھے علم ہے کہ تم بھی جس طرح پہلے کرتے رہے تھے یہ عذاب دور ہونے کے باوجود بعد میں وہی حرکتیں کرو گے، لیکن پھر بھی میں تمہاری تکلیف کی وجہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ دشمن کو بھی آپ کی دعاؤں پر یقین تھا، لیکن اناؤں اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب جب دور کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح نبیوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دفعہ سخت قحط پڑ گیا۔ ایک دفعہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک بدو کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مار مویشی خشک سالی سے ہلاک ہو گئے، بس اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آسمان پر ایک بھی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا، لیکن خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بادل پہاڑوں کی مانند امڑ آئے۔ ابھی آپ ممبر سے بھی نہیں اترے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پر بارش کے قطرات دیکھے۔ پھر لگاتار اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، پھر وہی بدو کھڑا ہوا، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ بدو یا کوئی اور شخص، بہرحال ایک اور جو بھی شخص کھڑا ہوا، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اب تو مکانات گرنے لگے ہیں اور مال بہنا شروع ہو گیا ہے، بس آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ان بادلوں کو ہمارے ارد گرد لے جا اور ہم پر نہ برسا۔ آپ جس بادل کی ٹکڑی کی طرف بھی اشارہ کرتے تو وہ پھٹ جاتی، اور مدینہ ایک حوض کی مانند ہو گیا تھا اس بارش سے۔ کہتے ہیں کہ وادی کنات ایک مہینے تک بہتی رہی۔ جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس بارش کا ذکر کرتا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سلوک کہ بارش اس وقت تک ہوتی رہی جب تک دوبارہ دعا نہ کر دی کہ ارد گرد کے علاقوں میں تو ہو جائے لیکن یہاں سے ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو ایسے حالات ہی پیدا نہ کرتا جس سے اتنی قحط کی حالت پیدا ہو جاتی کہ مجھ سے مسلمان بھی تنگ آئے ہوئے تھے، اور اگر پھر بارش اگر ہوتی تو اتنی ہوتی جتنی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی مومنوں کی جماعت کو آزمانے اور ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، اور نبی کے زیادہ سے زیادہ معجزات دکھانے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جو مومنوں کے لیے ایمان میں زیادتی کا باعث بنتے ہیں، اور کافروں کے لیے بھی توجہ پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ اسی طرح بڑے امتحانوں اور ابتلاؤں میں بھی ہوتا ہے تاکہ مومنوں کے ایمان میں مضبوطی آئے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان امتحانوں سے گزرنا چاہیے، لیکن یہ بہرحال ہے کہ مومنوں اور انبیاء کی دعاؤں کی وجہ سے آخری نتیجہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے حق میں ظاہر فرماتا ہے۔ بہرحال اس بات کا تو ضمن ذکر آ گیا۔ بیان میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کے واقعات اور کس طرح وہ مجیب خدا آپ کی باتوں کو پورا فرماتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول،
اپنے خادم انس کے لیے دعا کر۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے اموال اور اس کی اولاد میں برکت ڈال دے، اور جو کچھ تو اسے عطا کرے اس میں برکت ڈال۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کا ایک باغ تھا، اس دعا کے بعد سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے یہ دعا مانگی تھی کثرت مال اور اولاد کی۔ اس کے نتیجے میں پھر حضرت انس کی زندگی میں 80 کے قریب آپ کے بیٹے اور پوتے اور پوتیاں اور نواسے نواسیاں تھیں، اور آپ نے 103 سے یا بعض روایتوں میں ہوتا ہے 110 سال تک عمر پائی۔ ایک اور روایت میں آپ کی دشمن کے لیے بد دعا اور اس کی قبولیت کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل اور قریش کے چند لوگوں نے مشورہ کیا۔ مکے کے کنارے پر اونٹ ذبح کیے گئے تھے، انہوں نے بھیجا اور وہ اونٹ کی اجڑی اٹھا لائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کر رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ آئیں اور اسے آپ کے اوپر سے اٹھایا۔ اس پر آپ نے فریاد کی اے اللہ تو قریش کو خود سنبھال، اے اللہ تو قریش کو خود سنبھال، اے اللہ تو قریش کو خود سنبھال۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بدعا ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کے متعلق تھی۔ تو عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بدر کے میدان میں مقتولین میں دیکھا۔ یہ تھا انجام ان سرداران قریش کا جنہوں نے مکے میں آپ کا جینا دو بھر کیا ہوا تھا، اور جن کی وجہ سے آپ کو اس شہر سے ہجرت کرنی پڑی جو آپ کا شہر تھا، اور ہجرت کے وقت آپ نے مکہ کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ اے بستی تو مجھے بہت پیاری ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرداران قریش کے لیے وہ دعا کی تو اس لیے نہیں کی کہ آپ کے دل کی سختی تھی، آپ کے دل کی نرمی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ تبھی تو طائف کے سفر پر لوگوں کے ظلم کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہاڑوں کا فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا کہ اگر چاہیں تو 2 پہاڑوں کو ملا دوں اور لوگوں کو بیچ میں پیس دوں، آپ نے فرمایا نہیں، انہی میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ یہ تھا آپ کا بنی نوع سے ہمدردی کا معیار کہ باوجود اجازت کے بد دعا نہیں کی، لیکن قوم کے لیڈر کیونکہ بد دعا کے مستحق تھے ان کے لیے کی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ طفیل بن عمرو الدوسی اور ان کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ دوس قبیلے نے اسلام کی دعوت کا انکار کر دیا ہے، اس لیے آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ کسی نے کہا کہ اب تو دوس قبیلہ ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ تو دوس قبیلے کو ہدایت دے اور ان کو لے آ۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ طفیل بن عمرو ایک معزز انسان اور عقل مند شاعر تھے۔ جب وہ مکے آئے تو قریش کے بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ اے طفیل آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں اور اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب فتنہ برپا کر رکھا ہے، نعوذ باللہ، اس نے ہماری جماعت کو منتشر کر دیا ہے، وہ بڑا جادو بیان ہے، باپ بیٹے بھائی بھائی اور میاں بیوی کے درمیان اس نے جدائی ڈال دی ہے، ہمارے ساتھ جو بیت رہی ہے وہی خطرہ ہمیں تمہاری قوم کے بارے میں بھی ہے۔
بس ہمارا یہ مشورہ ہے کہ نہ تو تم اس شخص سے بات کرنا اور نہ اس کی کوئی بات سننا۔ طفیل کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے اتنی تاکید کی کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس شخص کی میں بات نہیں سنوں گا اور کوئی بات کروں گا بھی نہیں۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ بیت اللہ میں موجود ہیں، تو وہاں جاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی تاکہ ان کی آواز غیر ارادی طور پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچے۔ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت اللہ جب پہنچے ہیں تو میں ان کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، تو آپ کی تلاوت کے چند الفاظ کے سوا کہتے ہیں میں کچھ نہ سن سکا، مگر جو سنا وہ مجھے اچھا کلام محسوس ہوا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میرا برا ہو، میں ایک عقل مند شاعر ہوں، برے بھلے کو خوب جانتا ہوں، آخر اس شخص کی کوئی بات سننے میں حرج کیا ہے، اس شخص کی بات سننے میں حرج کیا ہے، اگر تو اچھی بات ہوگی تو میں اسے قبول کر لوں گا اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ طفیل کہتے ہیں کہ کچھ دیر انتظار کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ گھر میں داخل ہونے لگے تو میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ، اور مجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ مجھے اتنا ڈرایا ہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی کہ آپ کی بات نہ سن سکوں، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مجھے آپ کا کلام سنوا دیا، اور جو میں نے سنا ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ آپ خود مجھے اپنے دعوے کے بارے میں بتائیں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا اور قرآن شریف بھی پڑھ کر سنایا۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس سے خوبصورت کلام اور اس سے زیادہ صاف اور سیدھی بات کوئی نہیں دیکھی۔ چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی گواہی دی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور لوگ میری بات مانتے ہیں، میرا ارادہ ہے واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلانے کا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو اگلے دن کہتے ہیں جب میں پہنچا اپنے قبیلے میں، میرے بوڑھے والد مجھے ملنے آئے تو میں نے انہیں کہا کہ آج سے میرا اور آپ کا تعلق ختم ہے۔ والد نے سبب پوچھا، میں نے کہا کہ میں نے تو اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے۔ والد کہنے لگے کہ اچھا پھر میرا بھی وہی دین ہے جو تمہارا ہے، کہ بیٹے کی لیاقت اور نیکی پر یقین تھا ان کو۔ پھر آپ جا کر غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر تشریف، میں نے ان کو کہا کہ کپڑے پہن کر آئیں، غسل کر کے آئیں، میں آپ کو اسلام کی تعلیم کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے انہیں اسلام کی تعلیم سے آگاہ کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اسے کہا کہ تم مجھ سے جدا رہو، تم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس نے وجہ پوچھی، اسی میں نے بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ چنانچہ اس نے بھی سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنے قبیلے دوست کو اسلام کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت پر توجہ نہ کی۔ تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، دوست قبیلے کے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اے اللہ دوست قبیلے کو ہدایت فرما، جیسے پہلے روایت میں ہے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کو یہ توجہ بھی دلائی کہ آپ واپس جا کر نرمی اور محبت سے پیغام حق پہنچائیں۔ چنانچہ وہ گئے اور آرام سے تبلیغ شروع کر دی۔ لیکن آگے آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس طرح قبول ہوئی۔ یہ قبیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل جنگ عذاب کے بعد اسلام لایا۔ اس کے بعد پھر طفیل بن عمرو جو تھے وہ مدینہ ہجرت کر آئے، اور ان کے ساتھ 70 خاندان اور بھی تھے۔
حضرت ابو ہریرہ بھی اس قبیلے کے تھے جو ان 70 خاندانوں کے ساتھ مدینہ میں ہجرت کر رہے تھے۔ تو دعا کی قبولیت کا جب وقت آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس طرح پورا فرمایا، اور آہستہ جو تبلیغ تھی اور اس کے سے ان کے دل نرم ہونے شروع ہوئے، اور ایک وقت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس دعا کے طفیل ایسے ہدایت یافتہ ابو ہریرہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جو آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہم تک پہنچا کر ہمارے لیے بھی ہدایت کا باعث بن رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل اپنی والدہ کے قبول اسلام کو واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی مشرک والدہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ تو ایک دن میں نے انہیں تبلیغ کی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناپسندیدہ باتیں کیں۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا تو وہ انکار کرتی تھی۔ آج میں نے دعوت دی تو انہوں نے آپ کے متعلق نازیبہ باتیں کی جنہیں میں ناپسند کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری والدہ کو ہدایت دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خوش خوش واپس ہوا۔ جب میں گھر کے دروازے کے پاس آیا تو وہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی آواز سنی تو کہا، اے ابو ہریرہ، ادھر ہی ٹھہر جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ نے غسل کیا، کپڑے پہنے، دوپٹہ اور دروازہ کھول دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور خوشی سے میں رو رہا تھا۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، خوش ہو جائیں، خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور نیک کلمات ادا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے اور ان کو ہمارا محبوب بنا دے۔ وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس پر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، اپنے اس بندے ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے اور مومنین کو ان کا محبوب بنا دے۔ دیکھیں، ایک تو آپ کی والدہ کے قبول اسلام کی صورت میں فوری قبولیت دعا کا اثر، اور دوسری دعا اس طرح قبول ہوئی جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ بے شمار احادیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، جن کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ آج تک ایک سچا مسلمان جب بھی کسی روایت کو سنتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے آتی ہے، جب بھی یا کسی بھی حدیث کو، اور لیکن حضرت ابو ہریرہ کا جو بات ہو رہی ہے اس لیے، جب کسی روایت کو سنتا ہے جو اس کی ہدایت کا باعث بنتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا بھی نکلتی ہے اور ان کے لیے محبت کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، جنہوں نے آخری سالوں میں آنے کے باوجود بے شمار روایات ہم تک پہنچائیں اور اس نیک کام کرنے کے لیے کئی دن فاقے برداشت کیے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے اس لیے نہیں اٹھتے تھے کہ کہیں کوئی بات سننے سے رہ نہ جائے۔ بس یہی لوگ تھے جو اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے مومنوں کے بھی محبوب بن گئے، اور اب
رہتی دنیا تک انشاءاللہ بنتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر وقت موجود رہنے اور آپ کی بابرکت باتیں سننے اور انہیں یاد رکھنے کا اس قدر شوق تھا کہ جب شروع میں جب آپ آئے ہیں تو ذہن اتنا تیز نہیں تھا، تمام باتیں یاد نہیں رہتی تھیں، تو بڑے فکر مند ہوتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک روز اپنی اس کمزوری کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے جو باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے چادر پھیلائی، آپ نے دعا کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں اس دعا کے بعد بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، بہت ساری حدیثیں ہیں سنی میں نے، مگر میں ان میں سے ایک بھی بات نہیں بھولا۔ اور آج دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کی روایات ہم تک پہنچیں، اور آج سب سے زیادہ قابل اعتبار راویوں کی صف میں آپ صف اول میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال میں خیر و برکت کی دعا دی، تو اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے اس میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ روایت میں اس طرح ذکر ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کی دعا دی۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں خدا کا اتنا فضل ہوا کہ اگر میں کسی پتھر کو بھی اٹھاتا تھا تو یہ امید ہوتی تھی کہ اس کے نیچے سونا ہوگا۔ اسی کشائش اور آسودگی کی حالت میں جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے ترکے کے سونے کو کلہاڑوں سے توڑ کر تقسیم کیا گیا تھا۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کے حصے میں 1-1 لاکھ دینار آئے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بیماری کے دوران ایک بیوی کو طلاق دی تھی اور اس کو 80,000 دینار دینے کا ارشاد فرمایا تھا۔ آپ کی وصیت کے مطابق جو صدقات اور وظائف وہ اپنی زندگی میں دیا کرتے تھے ان کے لیے 50,000 درہم الگ مقرر کیے۔ پھر جنگ احزاب کا واقعہ ہے۔ جنگ احزاب میں بڑے بڑے قبائل اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور انتہائی خوف کی حالت تھی مسلمانوں کو۔ اس وقت آپ نے مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست کے لیے دعا کی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے خلاف یہ دعا کی کہ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب احزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ جو کتاب کو اتارنے والا ہے اور حساب لینے میں بہت تیز ہے، تو گروہوں کو شکست دے۔ اے اللہ انہیں پسپا کر اور ہلا کر رکھ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود بیرونی حملہ اور اندرونی منافقت کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ وہ لوگ جو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے تھے کس طرح خائب و خاسر ہو کر واپس چلے گئے۔ منافق جو تھے قبیلہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نامراد اور برباد کر دیا۔ اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ بنو نذیر کو ان کی غداری کی وجہ سے جب مدینے سے جلا وطن کیا گیا تو انہوں نے اسلام کے خلاف سب طاقتوں کو جمع کر کے مدینے پر حملے کا ارادہ کیا، اور تقریباً 10,000 سے 15,000 فوج تیار کر کے مدینے پر حملہ آور ہوئے، اور یہ بہت بڑی فوج تھی اس زمانے میں۔ اس حملے کی خبر پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق
مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا، اور اس کے لیے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق ہی مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تاکہ کوئی دشمن اندر نہ آ سکے۔ اور غربت کا زمانہ تھا، اندر تو معصور ہو گئے خندق کھودنے کے بعد، لیکن راشن کی کمی کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت بہت نازک تھی۔ تو اس عرصے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی نشانات دکھائے اور کئی قبولیت دعا کے واقعات بھی ہوئے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی اور دشمن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آئندہ بڑی بڑی بادشاہتوں کے زیر نگین ہونے کی خوشخبریاں بھی آپ کو دیں۔ چنانچہ جب آپ بھوک سے نڈھال تھے، صحابہ کا بھی یہی حال تھا، آپ نے اور صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ کھود رہے تھے، اس وقت ایک چٹان آ گئی راستے میں جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو آپ نے کدال لے کر وہ چٹان توڑی، اور اس توڑنے کے دوران میں 3 دفعہ جب آپ نے کدال ماری تو وہ جو چٹان تھی وہ ٹوٹی، اور ہر دفعہ جب آپ کدال مارتے تھے تو ایک حکومت کے ملنے کا نظارہ آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا۔ چنانچہ پہلی دفعہ جب کدال ماری آپ نے، تو کدال کے مارنے پر آپ کو مملکت شام کی چابیاں دی گئیں اور سرخ محلات دکھائے گئے۔ دوسری دفعہ جب آپ نے کدال ماری تو اس پر فارس کی کنجیاں آپ کو دی گئیں اور مدائن کے سفید محلات آپ کو دکھائے گئے۔ اور پھر تیسری دفعہ جب چٹان پر آپ نے ضرب لگائی تو یمن کی چابیاں آپ کو دی گئیں اور صنعاء کے دروازے آپ کے لیے کھولے گئے۔ اس وقت آپ پر ہنسنے والے ہنستے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف اس جنگ جیتنے کی دعا قبول ہوئی ہے بلکہ آئندہ کی حکومتیں ملنے کی بھی میں اطلاع دیتا ہوں۔ اس موقع پر خوراک میں برکت پڑنے کا بھی ایک واقعہ ہوا آپ کی دعا سے۔ ایک صحابی جابر بن عبداللہ نے آپ کے چہرے پر نکاہت اور بھوک کے آثار دیکھ کر گھر جا کر اپنی بیوی سے پتہ کیا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ جو کا آٹا ہے اور ایک چھوٹی بکری ہے۔ انہوں نے بکری ذبح کیا، انہوں نے کہا کھانا پکاؤ، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع کرتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ زیادہ مہمان نہ آ جائیں، مجھے ذلیل نہ کروانا، تو آن وسلم کو بتا دینا۔ تو حضرت جابر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کچھ کھانا ہے، آ جائیں تناول فرمائیں۔ آپ نے پوچھا کتنا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ایک چھوٹی سی بکری ہے اور ایک کچھ چند روٹیاں ہیں جو کی۔ آپ نے فرمایا یہ بہت ہے۔ پھر آپ نے آواز دے کر کہا کہ انصار مہاجر سارے آ جاؤ دعوت پہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر پھول گئے، بہت برا حال ہوا، لیکن آپ نے کہا کہ جاؤ، جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیا جو ہے سالن کی وہ چولہے پر رہنے دینا اور اس کو نہ اتارنا، اور نہ روٹی پکانا شروع کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ پھر آپ نے خود آ کر اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے روٹی پکوانی شروع کی اور کھانا تقسیم کرنا شروع کیا، اور آپ کی دعا کے معجزے سے قبولیت کے سب نے سحروں کا کھانا کھا لیا۔ پھر دیکھیں آپ کی دعا کی قبولیت کے باوجود بنو قریظہ کی منافقت اور 10,000 سے 15,000 فوج کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس طرح فتح عطا فرمائی کہ دشمن کو اپنی پڑ گئی۔ اس کا مختصر قصہ یوں ہے کہ رات کے وقت ایک دن سخت آندھی آئی، لمبا جب محاصرہ ہو گیا تو، جس نے کفار کے بہت بڑا جو کیمپ تھا اس میں کھلبلی مچا دی، کیونکہ کھلی جگہ پر کیمپ تھا۔
خیمے اکھڑ گئے، کناتوں کے پردے ٹوٹ کے اڑ گئے، ہنڈیاں جو چولہوں پہ پڑی تھیں الٹ گئیں، اور ریت اور کنکر کی بارش نے لوگوں کے کان، ناک، آنکھ، منہ ہر چیز بند کر دی ہے۔ وہ آگیں جو عرب کے دستور کے مطابق قومی نشان کے طور پر جلائی جاتی تھیں وہ بجھ گئیں۔ یہ دیکھ کر وہم پرست کفار جو تھے ان کے حوصلے بہت پست ہو گئے، اور جو پہلے ہی ایک لمبے محاصرے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو رہے تھے، کوئی واضح طور پہ کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ ایک تو لمبا محاصرہ، پھر اتنی بڑی فوج، اس کے کھانے پینے اور انتظامات کا سامان، تو کافی بری حالت تھی ان کی بھی۔ ان کو اس چیز سے بہت دھکا لگا، چنانچہ ابو سفیان جو اس سارے لشکر کے سپہ سالار تھا، کئی قبیلوں نے اکٹھا مشترکہ طور پر اس کو اپنا سالار بنایا تھا، اپنا جو اس کا لشکر تھا اس کو لے کر وہ واپس چلا گیا، اور ان کو دیکھا دیکھی پھر باقی بھی جانے شروع ہو گئے، اور صبح تک یہ میدان بالکل صاف ہو گیا۔ جو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ پہ جانے آئے تھے خود ان کی اپنی پڑ گئی اور چلے گئے۔ چنانچہ جب یہ ہو گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ دعا کرتے تھے اور قصود کی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلے ہی احزاب کو مغلوب کیا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک وقت تھا جب دشمن آپ کو مکے میں ختم کرنے کے درپے تھا، اس کے ظلم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی، لیکن پھر مدینے میں بھی دشمن حملہ آور ہوتے رہے، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی، لیکن پھر مدینے میں بھی یہ جو حملہ آور جس طرح ہوئے لوگ پہلی جنگ بدر میں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بدر کے دن کہ آج مسلمان اگر شکست کھا گئے تو کفار نے ان میں سے پھر کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، اور پھر تیرا نام لیوائے خدا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، فتح تمہاری ہے اور غلبہ اسلام کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور تاریخ شاہد ہے کہ دشمن نے عبرتناک شکست کھائی۔ اور پہلی روایت میں بیان کرایا ہوں اوپر پہلے کہ کس طرح دشمن کے سردار واصل جہنم ہوئے بدر کی جنگ میں، پھر احد کی جنگ ہوئی، اور باوجود دشمن کے حق میں پانسا پلٹنے کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑے نقصان سے محفوظ رکھا۔ پھر جنگ احزاب کی تھوڑی سی تفصیل آپ نے سنی ہے، اور قبولیت دعا کے نظارے بھی دیکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ جب ایک تھے تو دشمن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ میں تو اے میرے پیارے نبی تیری پہلے دن کی دعائیں سن چکا ہوں اور ان کو قبولیت کا درجہ دے چکا ہوں، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ دین اب قیامت تک ختم ہونے والا نہیں بلکہ تمام دینوں پر غالب آنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے گزشتہ امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک گروہ ہے اور کسی کے ساتھ چند افراد ہیں، اور کسی نبی کے ساتھ 10 افراد ہیں،
اور کسی نبی کے ساتھ 5 افراد ہیں اور کوئی نبی اکیلا ہی ہے۔ اسی اثناء میں ایک بڑا گروہ میں نے دیکھا۔ میں نے پوچھا ہے جبریل کیا یہ میری امت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ آپ افق کی طرف دیکھیں۔ جب میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ایک دوسری روایت میں مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر مجھے کہا کہ دوسری طرف افق پہ دیکھو۔ جب ادھر دیکھا تو وہاں بھی ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا لوگوں کا۔ تو جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب اور سزا کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ دیتے ہیں اور دم درود نہیں کرتے اور نہ ہی بد فعل لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو اسے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اس پر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس لوگوں میں شامل کر دے۔ حضور نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت اور پہل حاصل کر چکا ہے۔ بس یہ جو حدیث ہے، روایت ہے، یہ پیشگوئی ہے آپ کی دعاؤں کی تا قیامت قبولیت کا نظارہ جس میں دکھایا گیا ہے۔ آپ کو جو جنگ احزاب تھی اس میں تو 3 بڑی طاقتوں کی کنجیاں دی گئی تھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمام دنیا کی اکثر آبادی آپ کی امت میں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے غلام صادق جس نے آخرین کو پہلوں سے ملانا ہے کی جماعت نے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو تمام باطل دینوں پر غالب کرنا ہے۔ اس میں یہ پیشگوئی بھی ہے کہ آپ کی امت میں تا قیامت نیکیوں پر قائم رہنے والے اور صالح عمل کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود رہے گی، اور آپ کو تسلی دلائی ہے کہ آپ کی دعاؤں کا اثر تا قیامت آپ کی سچی پیروی کرنے والوں کو پہنچتا رہے گا۔ آپ کی دعاؤں سے وہ حصہ لیتے رہیں گے۔ اور یہ بھی نصیحت کر دی آپ نے کہ صرف میری دعا سے نہیں بلکہ نیک اعمال کر کے ان نیک لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرو جو بغیر حساب جائیں۔ تمہارے نیک عمل اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے ہوں اور وہ تمہاری غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے تمہیں جنت میں ڈال دے۔ کوشش کرو کہ اس کے فضلوں کو جذب کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جتنی دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہوگی اتنی زیادہ اور اتنی جلدی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے حصہ لیتے چلے جائیں گے، ان برکات کے وارث بنتے چلے جائیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والوں کا حصہ ہیں۔ اتنی جلدی ہم دشمن اسلام اور دشمن احمدیت کی کو خائب و خاسر ہوتا دیکھ لیں گے۔ اتنی جلدی ہم فرعونوں اور حامانوں کی تباہی کے نظارے دیکھ لیں گے۔ پس فانی فی اللہ کی دعاؤں کے سے فیض پانے کے لیے اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مطابق کرتے ہوئے اس کے آگے جھکتے چلے جانے کی کوشش کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. گزشتہ جمعے میں نے امریکہ کے دورے کے بارے میں کہا تھا کہ دعا کریں، اور امریکہ کی جماعت کو بھی اس بارے میں کہا تھا. تو مختلف دنیا کی مختلف جگہوں سے، ملکوں سے احمدیوں کے خطوط فیکسیں آئیں جنہوں نے اپنی خوابیں اور دعاؤں، اپنی پریشانی کے اظہار کیے، اور یہی مشورے تھے ساروں کو کہ نہ جائیں. اور بہرحال پھر امریکہ والوں نے بھی بڑا سوچ کے یہ فیصلہ کیا. کچھ واضح طور پہ تو نہیں کیا، دونوں طرف کی آپشن دے دی کہ آئیں بھی اور نہ بھی آئیں. تو بہرحال پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نہ جایا جائے فی الحال. اور وہاں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے خود بھی انفرادی طور پر بھی لکھا. تو بہرحال پچھلے دنوں میں جو 2 دن سے واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ نہ جانے کا فیصلہ ٹھیک ہی ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کسی اور موقع پر انشاءاللہ بہتر حالات پیدا فرمائے گا تو چلے جائیں گے. دوسرے ایک میں بات کرنا چاہتا تھا باہر دنیا سے، خاص طور پر پاکستان سے. جلسے کے دنوں میں مبارکباد کے اور جلسے کی کامیابی کی بہت سارے خطوط آئے ہیں. ہماری ڈاک کی ٹیم کوشش تو یہ کر رہی ہے کہ ان کے جواب دیے جائیں، لیکن ان کی تعداد تقریباً کوئی 25-30 ہزار ہے. اور جہاں تک میرا سوال ہے میں دستخط تو کر دیتا ہوں، تھکتا نہیں، لیکن لکھنے مشکل ہیں جواب. اس لیے ہو سکتا ہے کہ سب کو جواب نہ پہنچیں. تو اس پیغام کے ذریعے سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیشہ احمدیت کی ترقی کے نظارے ہمیں دکھاتا رہے، اور اپنی تائید و نصرت کے جلوے دکھائے، اور اپنی حفاظت اور پناہ میں ہم سب کو رکھے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.